أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے بہت ہی عزیز اور محترم قرآن سے محبت کرنے والے قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج انشاءاللہ آؤ قرآن سمجھیں اس کے پہلے سبق میں آسان طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے آپ ایک ایسے سلسلے کا حصہ بننے جا رہے ہیں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو اللہ کے نبی یہ گارنٹی دے رہے ہیں تو پھر اس سے بڑی ہمیں اور کوئی گارنٹی چاہیے بھی نہیں۔ تو ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کورس کا مقاصد جو کہ کل کی کلاس سے شیئر ہوئے تھے، آپ سب کو ایک دفعہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو کورس کا سب سے بڑا مقصد جو آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ قرآن سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ کی یہ جو کتاب ہے یہ اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو صرف کھول کر اس طرح پڑھا جائے کہ جیسے آپ کو کوئی بھی زبان، آپ کو جرمن فرینچ پڑھوا دیں، آپ پڑھیں لیکن آپ کو سمجھ کچھ نہ آئے، تو یہ اس کتاب کا صحیح ادب اور اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو ہمیں جب یہ کتاب ہم پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ ابھی جب میں نے کھولا ہے تو اس میں بڑی خوبصورت آیہ مبارکہ چل رہی ہے سورہ توبہ کی، جس میں بات ہو رہی ہے کہ التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف۔ تو ہمیں سمجھ جائے کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ تو قرآن آپ کے ساتھ، آپ قرآن سے، قرآن آپ سے باتیں کریں۔ تو سب سے بڑا مقصد ہمارا یہ ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ آج ہی سے آپ یہ چیز دیکھیں گے، آپ جب قرآن کو اٹھائیں تو آپ اجنبی نہ ہوں، آپ کو اس میں سے چیزوں کا پتہ ہو، آپ اسے جانتے ہوں، آپ کی الفاظ کے ساتھ تعارف ہو اور آپ کو مزہ آئے کہ اچھا اب تو مجھے معنی بھی آتے ہیں، اس میں کچھ چیزوں کا پتہ بھی ہے مجھے۔ آج ہی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، پہلا مقصد نماز پوری کی پوری سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ۔ تو ہمیں ساری کی ساری نماز سمجھ میں آئے، اللہ سے تعلق قائم ہو جب نماز سمجھ آئے گی، کیونکہ ہم یہ سارا کورس کریں گے نماز کے ذریعے، سیکھتے جائیں گے قرآن، تو ہمارا اس قدر ہی جو ہے اللہ سے تعلق بہتر ہوگا۔ نماز مؤثر ہو جائے جب آپ کو سمجھ آئے، آپ نماز میں کھڑے ہوں کہ آپ اللہ سے کیا کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تو جلد حساب کرنے والا ہے، تو آپ پر ایسا خشوع اور خضوع طاری ہو، ایسا خوف کا عالم ہو کہ دل دہل جائے اور محبت اور بڑھ جائے، اور کبھی بات ہو رہی ہو ان اللہ غفور الرحیم کہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، تو ہم اور شوق اور محبت سے ڈوب کر نماز کو پڑھیں۔ تو یہ بھی ہمارے ایک مقاصد میں سے ہے۔ اور پھر قرآن سے ایک ایسا تعلق قائم ہو کہ پھر وہ ساری زندگی رہے اور زندگی کے ہر پہلو میں رہے، اور زندگی کے اور ہمیں کہیں اور نہ جانا پڑے، آپ اسے کھولیں اور اس سے رہنمائی لیں۔ جب یہ آپ سے کہے کہ سچ بولو اور اس کے بعد آپ زندگی کا پکا ارادہ کر لیں، اور یہ آپ سے کہے صدقہ کرو، اور یہ آپ سے کہے کہ رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑو، اور یہ آپ سے کہے کہ کاروبار میں جو ہے دھوکہ نہ دو، تو پھر انشاءاللہ ہمارے اوپر اس کا صحیح اثر ہو۔ مجھے کسی نے کہا کہ ساؤنڈ نہیں ہے، مجھے ذرا بتا دیں ڈو آئی نیڈ ٹو سوئچ مائی کنیکشن یا ٹھیک آواز آ رہی ہے؟ سر بیچ بیچ سر ٹھیک اوکے آل رائٹ جسٹ گیو می اے منٹ۔ صحیح نہیں آ رہی، بیچ بیچ میں سلو کیا آ رہی ہے؟ اوکے 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 جسٹ اے منٹ آئی ول سوئچ۔ وائس از کلیئر۔ جی
امید ہے اب انشاءاللہ بہتر آئے گی. تو مجھے چیٹ باکس میں صرف بتائیے گا کہ آواز کچھ بہتر ہوئی ہے. جزاک اللہ، ٹھیک ہو گیا. چلیں کلاس کی طرف چلتے ہیں. معذرت، ایکچولی یہاں پہ ڈفرینٹ کنیکشنز ہم نے رکھے ہوئے ہیں تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کسی وہ دوسرے والے پہ. ٹھیک ہے جی. سو قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط ہو جائے اور پھر نیک اعمال کی ترغیب ملے. تو قرآن کے مقاصد میں سے ظاہر ہے کہ کورس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اچھے اعمال کی طرف بڑھیں اور اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ہو. اور یہ امت جو اپنے اخلاق کی وجہ سے جانی جاتی تھی، آج کل جو حالات ہیں آپ کو مجھے سب کو پتہ ہے، تو ہمارے اخلاق ایسے بہترین اور اعلیٰ ہوں کہ ہمیں کسی کو جا کر نہ کہنا پڑے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، وہ دیکھ کر کہے کہ انسان ایسا ہوتا ہے تو پھر مجھے بھی ایسا ہی بننا ہے. اور اسی کورس کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مزے کا بونس آبجیکٹو، وہ کہتے ہیں نا بائی ون گیٹ ون فری. تو آپ نے تو کورس میں شامل ہوئے تھے قرآن کا ترجمہ سیکھنے کے لیے، وہ تو آپ سیکھیں گے. ساتھ آپ عربی بول چال کے 100 جملے بھی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے اور سیکھ جائیں گے آسانی سے، مشکل نہیں ہوگی. تو یہ ہیں جی ہمارے کورس کے مقاصد. میں آخری دن، کلاس کے آخری دن آپ کے سامنے یہ پھر رکھوں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ بتائیے کیا ہم یہ مقاصد حاصل کر سکے یا نہیں. اب کورس کے تعارف کے حوالے سے اس کا سلیبس کل دکھایا گیا تھا، نئے احباب کی آسانی کے لیے میں دوبارہ دکھا رہا ہوں. آذان، سورہ فاتحہ، نماز کی تسبیحات، یہ ہمارا سلیبس ہے. یہ آپ کو سب کو آتا ہے، مجھے پتہ ہے، ظاہر ہے ہر مسلمان کو ہی آتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا 50% کام آپ کو پہلے ہی آتا ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں سے. اور چھوٹی چھوٹی 6 صورتیں، سورہ عصر، کافرون، نصر، اخلاص، فلق، ناس، تو یہ 6 بھی آپ کو آتی ہیں. جنہیں نہیں آتی ہیں اکثر لوگوں نے اسی کورس کے درمیان یہ بھی یاد کر لی، پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ ہو جائیں گی. اور 4 چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. تو ان ٹوٹل یہ ہمارا سلیبس ہے جس کی مدد سے ہم نے الحمدللہ قرآن پاک کے 40,000، یہ کوئی چھوٹا ٹارگٹ نہیں ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں، پورے فوکس اور توجہ سے بیٹھیں، باقی سب کام بند کر دیں. ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ صرف قرآن کے اوپر، اور یہ حجت قائم ہو جائے آپ کی اللہ کے ہاں، آپ کہہ سکیں کہ اللہ میں نے وہ وقت صرف اور صرف تیری کتاب کو سیکھنے کے لیے باقی دنیا کے سارے کام چھوڑ دیے تھے. سب کو بتا دیں، مہمانوں، گھر والوں کو، کہ اس وقت میں نے قرآن سیکھنا ہے. یہ 1 گھنٹہ کچھ اور نہیں ہوگا. تو لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں. تو آپ انشاءاللہ اس پورے وقت کو، 1 گھنٹے کو، اس نیت کے لیے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی خاطر اس کی کتاب کو سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں، اور کوئی ایک لفظ بھی ضائع نہ ہونے پائے. تو اب میں سبق کی طرف بڑھتا ہوں. بردر معیز، اب سارے سوال آخر میں تو کوشش کریں، میں درمیان میں بھی لوں گا. اب ہم کلاس کی طرف بڑھیں. اگر کوئی بہت ایسی ارجنٹ بات ہو تو پھر آپ چیٹ باکس میں لکھیں، ہمارے ساتھ جو ٹیم موجود ہے وہ آپ کو رسپونڈ کرے گی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. سو تو اب ہم اپنا انشاءاللہ آج کا سبق جس میں ہم تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے حصے میں. دوسرے میں گرامر پڑھیں گے. اور آج کے سبق میں جو خوشخبری ہے، 1 گھنٹے میں آپ 12، 10 اور 2، 12 ایسے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 7,248 بار آئے ہیں. 7,248 بار. تو بردر ایڈوکیٹ نوید صاحب، آپ آج ہی کی کلاس میں قرآن کا 10% تقریباً 9% کے قریب آج ہی سیکھ جائیں گے، اور یہ قرآن میں آپ دیکھ بھی سکیں گے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اب آپ نے توجہ سے میرے ساتھ رہنا ہے، غور کرنا ہے ہر بات جو کہی جائے. تو الحمدللہ سبق 1 ختم ہوگا، 12 الفاظ. اور یہ جو ساتھ آپ کو بیٹری نظر آ رہی ہے نا، گرین ہوتی جائے گی، یہ ہم چارج ہوتے جائیں گے. تو قرآن سیکھنے کے سفر کی طرف اوپر کو بڑھتے رہیں گے. تو آپ نے یہ ذرا بیٹری اپنی چارج کرتے جانی ہے. تعوذ جو ہے، تعوذ کیا لفظ ہے؟ تعوذ. قرآن شروع کرنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. قرآن میں اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، تو ہم اسی سے ترجمہ شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ سے درخواست یہ ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے آپ سب کو آتا ہو، ہم نے رٹا ہوتا ہے بچپن سے، لیکن اس کو کچھ دیر کے لیے طرف رکھ دیجئے. اور اس وقت آپ
جو ترجمہ آپ کو یہاں پڑھایا جائے اس پر غور کیجیے گا. اچھا، ہمارا طریقہ یہ ہوا کرے گا، آپ کے سامنے پہلے عربی نظر آئے گی پہلی لائن میں، اس عربی لائن کے بعد نیچے آپ کو اردو کا رواں ترجمہ ہوگا، اور پھر نیچے انشاءاللہ الفاظ کی ڈیٹیل آیا کرے گی، تفصیل. تو پھر ہم تفصیل میں الفاظ کو دیکھیں گے، ان کو بریک اپ کریں گے، ان کے معنی جانیں گے، اور یوں آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من سے، شیطان جو مردود ہے. تو اب ہم اگر اس کو سب سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ جنہوں نے بھی گروپ کا لنک شیئر کیا ہے، سسٹر عظما، پلیز ہم نے رجسٹریشن کلوز کر دیا، مزید لنکس شیئر نہیں کریں. اب گروپ میں ہم کسی کو ایڈ نہیں کریں گے آج کے بعد، اس کلاس کے بعد، اس کلاس میں بھی. اب تو برائے مہربانی اس لنک کو پبلکلی تو بالکل بھی شیئر نہیں کیا جائے. جی. اور جنہیں آواز نہیں آ رہی، میں ایک حضرات سے گزارش کروں گا کہ اردو میں بھی، بردر ہے آپ انگلش میں ڈالیں، ایک اردو میں میسج بھی ڈال دیں، تاکہ جن احباب کو انگلش سمجھنے میں مسئلہ ہوتا ہے وہ سمجھ جائیں کہ کیسے دوبارہ ری جوائن کرنا ہے. تو شروع کی کلاسز میں بہت معذرت، یہ تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ نئے آ رہے ہوتے ہیں، انہیں ٹیکنالوجی کا چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو ہم اس حوالے سے، سسٹر سنیا بھی ہیں، سسٹر اگر آپ ڈال دیں، اور بھی جو سسٹر امبر بھی ہیں، تو ماشاءاللہ آپ لوگ گائیڈ کر ہی رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، شیطان جو مردود ہے اس کے. تو سب سے پہلا لفظ ہے اس میں اعوذ. اعوذ کا لفظ قرآن میں 7 بار ہے، 7 بار. تو اس طرح کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے کرے گا، یہ صرف شوق دلوانے کے لیے، اس کو نہیں آپ نے رٹنے لگ جانا کہ اچھا یہ بھی مجھے یاد رکھنا ہے. نہیں، ہم نے قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے. تو اعوذ ہو جائے یاد تو اچھی بات ہے. 7 بار ہے قرآن میں. معنی کیا ہوتا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں. اگر مرد ہے تو پناہ میں آتا ہوں، عورت ہے، دونوں کے لیے یہی ہوگا اعوذ. تو وہ کہے گی میں پناہ میں آتی ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں. اور یہ تو بڑا آسان ہے، آپ سب کو پتا ہے اعوذ. اچھا، ہم چھوٹی چھوٹی ٹپس دیں گے. اعوذ کے شروع میں الف جو ہے نا، اس کو آئی سمجھے، آئی انگلش والا میں. تو اب اس کا معنی آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، آتا ہوں. تو عربی کے اس فعل میں پہلے سے ہی میں شامل ہے. میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں. تو یہ ہے جی پہلا لفظ. اچھا، یہاں ویسے آپ کو تھوڑا سا، کہ آپ کو پتہ ضرور ہو، یہاں آپ کو ایک یہ نظر آ رہا ہے نا، یہ حروف تہجی لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عین، واو اور زال. یہ عربی میں مادے کے حروف کہلاتے ہیں، کہ ان بنیادی حروف سے مل کر یہ لفظ بنا ہے. تو اس کو صرف آپ نے دیکھتے رہنا ہے، اس کو بھی رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ جب آپ آگے بڑھیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور آپ کو سمجھ بھی آئے گا، آپ انجوائے بھی کریں گے کہ اچھا یہ بھی بڑی مزے کی چیز ہے. تو ویسے میں نے آپ کی اس طرف توجہ دلوائی ہے. تو چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. سو اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں. تو ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. کہ اب دیکھیں دین ہمیں کتنی مزے کی بات بتا رہا ہے. کوئی کام بھی شروع کریں، سب سے پہلے خود کو محفوظ کریں. تو اعوذ، سیفٹی فرسٹ. آپ گاڑی میں بیٹھ کے سڑک پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بکل اپ، فاسٹن یور سیٹ بیلٹ، تاکہ آپ محفوظ ہوں. آپ کسی انڈسٹری میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سیفٹی ہیٹ پہنیے، پہلے آپ محفوظ ہوں پھر آپ باقی کام کریں. تو قرآن شروع کریں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ جو ہے بہت ضروری ہے. تو اعوذ باللہ، باللہ کا لفظ قرآن میں 2550 بار ہے. تو ابھی ہم نے سبق شروع ہی کیا ہے، تو قرآن میں آنے والے 2550 الفاظ کا ترجمہ باللہ، اللہ کی، اللہ کی حفاظت، یعنی اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کی حفاظت میں آنا. باللہ، اس کے 2 ٹکڑے بنتے ہیں، 2 حصے. 2550 بار ہے یہ قرآن میں. اب یہ لفظ جو ہے باللہ، یہ دیکھیں یوں اس کے 2 ٹکڑے بننے ہیں، بی الگ اور اللہ. اور عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے
کہ اس میں ایک لفظ دو سے زیادہ تین ٹکڑوں سے بھی مل کر بنا ہو سکتا ہے۔ تو ایک مزے کی بات جو ہم سیکھیں گے، ہم ان ٹکڑوں کو الگ کرنا بھی سیکھیں گے کورس میں۔ تو پھر آپ دیکھا کریں گے بہت سی جگہوں پہ آپ کو ترجمہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، جب آپ کو اچھا یہ الگ ہے تو اس کا ترجمہ تو مجھے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو باللہ اللہ کی 2550 بار قرآن میں، جیسا کہ میں نے کہا عربی کے ایک لفظ میں دو یا کبھی تین الفاظ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو باللہ میں دو اکٹھے ہیں، بی الگ ہو گیا، اللہ، اللہ کی، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ کی، اور کس سے؟ من، اگلا لفظ کیا ہمارے لیے؟ من۔ اب یہ من کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں 3000 سے زائد بار ہے، 3000 سے زائد بار۔ باللہ 2500 سے زائد بار، من 3000 سے زائد بار، من۔ تو دیکھیں آپ کا ابھی فوری قرآن سے تعارف ہو گیا۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ ابھی کہیں بھی بیٹھے ہوئے آپ اپنا قرآن کھولیں، یقیناً آپ کے پاس قرآن کا کوئی ایسا صفحہ کھلے گا جس میں آپ کو من نظر آئے گا۔ یہ میں نے رینڈملی آپ کے سامنے قرآن کھولا ہے، میرے سامنے وما من دابہ سورہ ہود چل رہی ہے، اور جو آیہ مبارکہ مجھے ابھی سامنے نظر آ رہی ہے اس میں من کا لفظ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یدعون من دون اللہ من شیئن، دو دفعہ من تو یہاں پہ مجھے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اگر آپ آگے چلتے جائیں تو من چونکہ اتنی کثرت سے ہے قرآن میں کہ آپ کو بار بار نظر آئے گا، تو آپ کا فوری تعارف اب قرآن سے ابھی اسی لمحے سے شروع ہو گیا۔ من، سے، کیا معنی ہے؟ سے۔ اور یہ اردو والا من جانب، جانب سے، اس کے مختلف معنی بھی ہو سکتے ہیں، عمومی معنی جو ہے من سے۔ تو آج ابھی دیکھیں میں نے اگلے صفحے پہ میری نظر پڑی ہے، ابھی میری سرسری نظر پڑ رہی ہے، تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے من القرونی، پھر آگے لکھا ہوا ہے من قبلکم، تو پھر آگے لکھا ہوا ہے، تو من جو ہے بار بار اس کے اندر جو ہے وہ اوپر بھی لکھا ہوا ہے من دون اللہ من اولیاء، دوسرے صفحے کے اوپر بھی، اور تو اس طرح سے آپ کو من کا لفظ انشاءاللہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کتاب سے ابھی کچھ دیر پہلے تک ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اب الحمدللہ ہمارا فوری طور پہ قرآن کے 3000 سے زائد بار آنے والے لفظ کا معنی ہے سے، اور تقریباً ہر پیج پر آپ کو نظر آئے گا۔ تو سلسلہ شروع ہو گیا اللہ کا فضل سے، اور اب آپ اس کو، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے دہرانا اچھا ہے، آپ جتنا اچھا دہرائیں گے، ذہن میں رکھیں گے، پڑھیں گے، دوسروں کو بتائیں گے، اپنے اتنا اونچا بولیں گے، اپنے کان میں آواز پڑے، اتنا اچھا آپ کو یاد ہوتا جائے گا۔ باللہ، اللہ کی، من سے، کس کی، کس سے ہم پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں؟ الشیطان، تو یہ لفظ ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے شیطان کا، ہم جانتے ہیں جو ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکانا چاہتا ہے، شیطان، ابلیس۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے الشیطان، اس میں الف لام اضافی ہے، تو الف لام جو ہے یہاں پہ اس کا معنی ہے ساری جن سے شیطان، سب کے سب شیطان، اس معنی میں۔ لیکن جو الف لام ہے نا اس کے اور بھی معنی ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ایک معنی میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر طرح کا شیطان، الشیطان، ساری جن سے شیطان، ہر شیطان شامل ہے اس میں۔ اور شیطان کی جمع ہوتی ہے شیاطین، اور قرآن میں یہ 88 ٹائمز یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو الفاظ کی جمع بھی ہم سیکھا کریں گے کہ کوئی لفظ ہے تو اس کی جمع کیا ہے۔ شیطان سے شیاطین، اور یہ کون ہے شیطان؟ الرجیم، الرجیم، اس کے بھی ٹکڑے کریں تو عربی کلیے پر جب آپ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھیں الرجیم، لام نہیں پڑھا جا رہا، لیکن جب ٹکڑے کر کے الگ کریں گے تو ال اور رجیم، تو یہاں جو ال آیا نا یہ کنیکٹ کرنے والا ال ہے، وہ جو، یعنی جو شیطان کا لفظ ہے اس سے کنیکٹ کر رہا ہے رجیم کو، کہ شیطان تو وہ ہے جو رجیم ہے، رجیم یعنی مردود، دھتکارا ہوا۔ تو اب آپ نے ابھی دیکھ لیا، دیکھیں ابھی میں نے بات کی تھی نا اس کے اور معنی بھی ہیں، سو وہ جو، یہ کنیکٹنگ والا معنی میں آ گیا۔ تو الشیطان میں الف لام، سب کے سب شیطان، الف لام سے وہ جو، رجیم، مردود اور دھتکارا ہوا ہے۔ اب یہ جو رجیم کا لفظ ہے، ہو سکتا ہے یہ کچھ لوگوں کے لیے ذرا نیا اور ڈیفرنٹ ہو، تو کسی کو یاد ہے آپ
حج کے موقع کے اوپر ہم رجم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جی باجی جی سر بھائی ہیں؟ رجم کہتے ہیں کہ پتھر مارنا سنسار کرنا. ہاں جی، سنسار کرنا، پتھر مارنا. اور ایک میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. آپ کے خیال میں شیطان جو ہے اللہ کی رحمت سے قریب ہے، دور ہے؟ دور ہے، بہت دور ہے. دور ہے، بہت دور ہے. دور ہے. بس تو اب آپ کو مانا دور ہے. یہ یاد ہو گیا پکا. جب کبھی رجیم کا لفظ آئے تو سمجھ جائیں ایسا جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، مردود ہے، دتکارا ہوا ہے. اللہ کی رحمت سے دور، مردود، دتکارا ہوا. جیسے پتھر مارے جاتے ہیں، اتنا دتکارا ہوا اللہ کی رحمت سے دور ہے کہ ہم اس کو، تو رجیم جو مردود ہو، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اور دتکارا ہوا. اب انشاءاللہ آپ کو اس کا معنی ہمیشہ ذہن میں رہے گا. رجیم کا معنی ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو. ٹھیک ہے جی؟ تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم مختلف معنی. اور شیطان ہے کون اصل میں؟ دیکھیں، سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے ہمارا، اور اتنا ایکسپیرینسڈ ہے. حضرت آدم کو اس نے بھٹکایا تھا اور تب سے لے کر اب تک اربوں انسانوں کو بھٹکا رہا ہے. مطلب نبی اللہ کو اس نے جنت سے نکلوا دیا. تو میں اور آپ تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم آدم سے بہتر ہیں. ظاہر ہے ہم نہیں ہیں. اور اس نے پھر اللہ کے سامنے یہ بھی کہا کہ وہ ہم پر دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے حملے کرے گا. اور وہ ہم سب کے ساتھ ہے، لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہم پر حملے کرتا ہے، گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل میں. آپ اکیلے موبائل پہ بیٹھے ہوئے آج کل تو شیطان مصیبت کی طرح ہم سب کی جیبوں میں گھسا ہے، ہمارے موبائلوں میں گھسا ہے، تنہائیوں میں گھسا ہے ہر وقت، اور اس سے ہر وقت حالت جنگ میں ہے. سو اب اس شیطان سے جو کہ اس حالت میں ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم نے کیسے بچنا ہے؟ تو ہم شیطان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، مار بھی نہیں سکتے، نہ اس کو دعوت دے سکتے ہیں، نہ تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ اس سے دوستی کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہے بڑا ہی خطرناک ہے. اب اتنے خطرناک کا علاج کیا ہو؟ تو وہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے بڑا آسان علاج دے دیا ہمیں. تو اللہ نے کہا کیا کرو؟ اعوذ باللہ کہو. الحمدللہ. تو انشاءاللہ الحمدللہ. اب شیطان نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، رجیم ہوا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ چاہتا ہے اب اس کی باتوں میں آ کر ہم سب ویسے ہی بنیں، اور وہ ہم سب کو جہنم، وہ حسد میں ہم سب کو جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے. تو میں نے اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ حالت جنگ میں، اور خود کو محفوظ کرنا بڑا ضروری ہے. تو سیفٹی فرسٹ. کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب یہ بٹکائے، ذہن میں غلط خیال ڈالے، قرآن پڑھنا ہو، نیکی کا کام کرنا ہو، آپ نے نیکی کا سوچا، یہ ساتھ ہی خیال لائے گا نہیں صدقہ کر دو کہ پیسے کم ہو جائیں گے، اس کو کیوں دے رہے ہو، یہ تو صحیح نہیں ہے. آپ فوری طور پہ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو کامیاب مسلمان اور انسان کی پہلی عادت جو آج ہم سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تعوذ، یعنی سیفٹی فرسٹ. اور انشاءاللہ ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں 12 ایسی اچھی عادتیں بھی سیکھیں گے. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ جو تعوذ والا سبق تھا مکمل کیا. اب میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کو بتایا جائے کہ روزانہ جب آپ یہ سبق پڑھ رہے ہوں گے ہم اسے کیسے پڑھا کریں گے. آج صرف ایک ہی دن بتاؤں گا یہ ماڈل، باقی دنوں میں آپ خود بخود آپ کا ذہن اور آپ توجہ کر کے اسی طرح اس کو پڑھیں گے. ہم جب بھی کچھ پڑھیں گے سب سے پہلے مطالعہ کریں گے، جیسے میں نے ابھی کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور الفاظ کا ترجمہ اور ٹکڑے کیے. جب ہم مطالعہ کریں گے ساتھ ہی ہم پڑھ کے اس کو تصور اور احساس کا استعمال کریں گے. مثلا آج ہم نے تعوذ پڑھے تھے، تو پہلے ہم خود کو غیر محفوظ طرف. چلے میں آپ کو اس کی ایک آسان سمجھنے کے لیے مثال دیتا ہوں. آپ یہ تصور کریں کہ آپ کھڑے ہیں اور آپ کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، آپ ایسی جگہ پھنس گئے ہیں جہاں آگ آپ کے چاروں طرف ہے. اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ تو یہ سمجھ لیں یہی عالم ہے ہمارا شیطان کے ساتھ، کہ ہم آگ کے درمیان میں ہیں اور وہ ہمارے ارد گرد ہے. اب کیا کریں؟ تو آپ فوری طور پر ایک احساس لے کر آئیں
کہ وہ اللہ رب العزت جو 7ویں آسمان پر ہے لیکن وہ میری شارک کے قریب ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، وہ میری دعاؤں کو سننے والا ہے، تو میں فوری جیسے ہی کہوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ میرا رب مجھے جواب دے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب وہ آگ والی مثال پر اس سے آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ آگ لگی ہوئی ہے، آپ درمیان میں ہیں، آپ بالکل جلنے والے ہیں، کوئی بچت کا راستہ نہیں، آپ نے اللہ کو پکارا، اللہ نے تیز بارش شروع کر دی اور آگ بجھ گئی۔ یہی معاملہ ہے شیطان کے ساتھ جنگ اور اللہ کو پکارنے کا، کہ آپ کو یہ احساس جاگا کہ میرا اللہ ہے، میں اس سے مدد مانگتا ہوں، تو انشاءاللہ فوری مدد آئے گی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو جب یہ کام ہو جائے، جب آپ سیکھ جائیں، پھر اللہ سے دعا کیجیے، اور اللہ سے دعا ہمیشہ ایسے کیجیے جیسے بھیک مانگی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی فقیر کو دیکھا یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور بعض ایسی شکل بناتے ہیں اور بعض رونا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار اس کو دے دو، تبھی جان چھوٹے گی۔ تو اللہ تو بڑا کریم ہے، اس سے جب آپ مانگیں تو اس طرح مانگیے۔ اصل میں ہم دل سے مانگتے ہی نہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر غافل دل سے مانگا تو پھر کیا مانگا؟ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، کہ جب اللہ سے مانگا جائے پھر توجہ ساری اس کی طرف ہو، یہ نہیں یہ اچھا اکثر تو بیچارے ہمیں عربی دعاؤں کا ترجمہ ہی نہیں آتا، پھر مانگ رہے ہیں تو نیند میں ہیں، پھر دعا تو ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بس نہیں، ایسے نہیں۔ تو بھی کے انداز میں خوب توجہ کے ساتھ پھر اپنا احتساب کیا جائے کہ کیا وجہ ہے، میں تعوذ بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھتی ہوں، پھر شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں ہم، کیا وجہ ہے؟ تو احتساب بڑا ضروری ہے کہ میرے ارد گرد ایسا کیا ہے، کیا ٹی وی پہ تو نہیں بہت وقت ضائع ہوتا؟ کیا میرے دوست تو ایسے نہیں ہیں؟ کیا موبائل پر تو نہیں میں ہر وقت فضول کی پوسٹیں دیکھتا رہتا یا دیکھتی رہتی؟ تو پھر ان چیزوں کو چیک کیا جائے، اس کے استعمال پر پابندی لگائی جائے، ان کو دیکھا جائے کہ ان کا کیا استعمال ہے اور کیا کرنا چاہیے، اور جب احتساب کریں تو پھر اس پر اگلا سٹیپ بھی لیں۔ خالی یہ تو نہیں ہے نا جان گئے کہ میری یہ کمزوری ہے اور بس نہیں۔ تو ایک مسلمان اچھے طریقے سے پلاننگ کرتا ہے، پلان کیجیے اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا، جو آپ کو غلط طرف لے کے جائیں، ان چیزوں کو چھوڑنے کا، بری چیزوں کو دور کرنے کا، وقت کے اچھے استعمال کا۔ آپ یہ یاد رکھیے، یہ زندگی اس لیے نہیں دی گئی مجھے اور آپ کو کہ اس کو ضائع کر دیا جائے۔ میں تو اکثر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ زندگی دی ہے تو زندگی میں ایسا کام لے لینا اور کام ہی لیتے رہنا کہ ہم تیری رضا کے مطابق کچھ کر سکیں۔ تو اپنی زندگی کا ہر لمحہ یہ سوچ کر استعمال کیجئے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کو واپس جا کے ہم نے اس پر جواب دینا ہے۔ تو اللہ مجھے سب سے پہلے ہدایت دے کہ میں اس وقت کا اچھا استعمال کروں، ایک ایک لمحے کو پلان کروں۔ آپ پلان کریں، پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ آپ کے وقت میں کتنی برکتیں ڈالے گا اور کتنا خوبصورت اس کو بنائے گا۔ اور ہم ان ادیان کی طرح بھی نہیں ہیں کہ بس اپنے آپ کو درست کر لیا جائے اور یہ کافی ہے، نہیں۔ مسلمان کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اچھی بات کو آگے دوسروں تک پہنچائے اور دوسروں کی بھلائی کا سوچے، اور اپنی ذات تک محدود ہو کر نہ رہے، سیلفش نہ بنے، خود غرض نہ بنے، بلکہ دوسروں تک پہنچے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے تعوذ، تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے، اپنا احتساب کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اپنے وقت کو اچھا استعمال کریں نیکی کی طرف، اور پلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن کو وقت دیں گے اور تعوذ پر غور و فکر کریں گے، اور دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ دیکھیے اس کا یہ فائدہ ہے، اس کو پڑھنے سے آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ماڈل جو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ہم جو بھی کچھ پڑھا کریں گے آپ نے اسی ماڈل کو خود بخود استعمال کرنا ہے، میں بھی آپ کی مدد کروں گا، تاکہ ہم صرف یہ نہیں کہ رٹ لیں، کورس کر لیا۔ اکثر لوگ کورس کر لیتے ہیں، چیزیں رٹ لیتے ہیں، زندگی میں اگر اس کی جھلک نظر نہ آئی تو پھر تو فائدہ نہیں ہے۔ اور یہی اس کتاب کا مقصد ہے کہ ہم چلتے پھرتے قرآن کے احکامات کے جو ہے نظر آئیں ہمارے اندر کہ ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ سبق مکمل ہوا۔ اب یہی تصور دعا جو بھی آپ کے سامنے رکھی ہے، احساس،
اس کو ذہن میں رکھ کر ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اب آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرے، وہ پہلے اس کو پڑھیں گے، پھر ترجمہ کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ سب اس کو خود سے پڑھیں گے. اللیمو کا مطلب ہے آپس میں ایک دوسرے کو پڑھائیے. اکتبو لکھیے، نوٹس لیجیے. اگر آپ ایک سے زیادہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہماری بہن بتا رہی تھی کہ گھر کے احباب اکٹھے ہیں، پھر ایک دوسرے کو بتائیے. اگر آپ اکیلے بھی ہیں تو اتنا اونچا بولنا ہے آپ نے اکیلے بیٹھے ہوئے کہ آپ کے کان آپ کی آواز سنیں. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں آئینے کے سامنے بتائیے، آئینے کو، کہ میں نے آج یہ سیکھ لیا. تو جی سسٹر شبینہ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ اللہ کی، مینا سے، الشیطان شیطان سے، اس کا مطلب سے الشیطان شیطان، الرجیم جو مردود ہے. ماشاءاللہ. جی سسٹر بشرا خان پڑھیے. اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطانی شیطان، الرجیم جو مردود ہے سوری مردود. مردود اللہ کی رحمت سے دور ہے. بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سسٹر. تو جی اچھا، جنہوں نے بھی پڑھنا ہوتا ہے پلیز ادھر آپ ریز ہینڈ کریں گے زوم اپلیکیشن میں، چیٹ باکس میں نہیں لکھیں، ادھر ٹرن میں آ جائیں اور پھر انشاءاللہ جب آپ کی ٹرن آئے گی ہم آپ سے پڑھوائیں گے. تو اب آپ سارے خود سے پڑھیں ایک دفعہ. اگر کسی کے کوئی کوئک کوشچن ہے تو وہ ابھی ریز ہینڈ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور پھر زوم میں کیسے ہوگا ہینڈ ریز؟ سسٹر زوم کے اندر آپشن ہوتا ہے، اس میں جائیں، ریز ہینڈ لکھا ہوتا ہے کسی سے گھر میں، تو انشاءاللہ وہاں سے آپ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو. جی جی ابھی سوالات کے لیے کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیے. سسٹر نیلوفر فرمائیے، سر کوئی سوال ہے؟ سسٹر نیلوفر کے پی کے، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، سوال ہے تو فرمائیے. السلام علیکم. میری طرف سے سب کو رمضان مبارک. اور ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ ہم اس کورس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اس کو اچھی طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال میرا یہ ہے کہ میں آپ نے کہا تھا کہ اس کو پڑھنا ہے تصور اور دعا اور احساس کے ساتھ، اور زندگی میں چلتے پھرتے اس کی جھلک بھی نظر آنی چاہیے ہماری زندگی میں. تو اگر بار بار کوشش کے باوجود شیطان کے وسواس آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو یہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، اسپیشلی نماز کے ٹائم میں؟ تو ان وسواس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس میں تو ہم نماز سسٹر آپ بھی جائز. بار بار پڑھیے. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ اسی کو بار بار پڑھیے، یہی اس کا حل ہوتا ہے. اور چونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہوتا ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے، تو اس کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو انشاءاللہ آپ جب سمجھ کر پڑھا کریں گے تو اللہ کے فضل سے شیطان کے سب وسواس ختم ہو جائیں گے. تو ٹھیک ہے جی. اچھا کوشش کرنا ہے آپ لوگوں نے سوال کے درمیان صرف سوال ڈائریکٹ پوچھیں، کیونکہ درمیان میں ہمارے پاس بڑا کم وقت ہوا کرے گا، ایک دو سوال لیا کریں گے. اور آخر میں آپ جتنے مرضی سوال پوچھیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے، چونکہ وقت اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے اور مجھے کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ 4:30 پہ کچھ لوگوں نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو میں گرامر کے حصے کی طرف بڑھتا ہوں. انشاءاللہ آخر میں باقی باتیں میں ریپیٹ کروں گا. جی تو آج گرامر میں ہم انشاءاللہ ہوا، ہم، انتا انا، انتم نحنو کے عربی کے الفاظ اور من انشاءاللہ سیکھیں گے. تو میں نے آپ کو کہا تھا گرامر ہم آسان طریقے سے پڑھائیں گے، ہم آپ کو مشکل عربی قواعد نہیں شروع کرائیں گے. میں اگر ابھی آپ سے کہوں چلیں ذرا غائب، جمع، مذکر، محموس، باب افعال یہ پورا رٹیں، تو لوگ ڈر جاتے ہیں. اصل میں روایتی طریقوں سے جو لوگ پڑھاتے تھے وہ بھی اچھا پڑھاتے تھے، ان کی نیت اچھی ہوتی تھی، وہ کوشش کر رہے تھے. اسی طرح الحمدللہ آج تک قرآن ہم تک پہنچا، اس کے مضامین ہم تک پہنچے، اللہ نے جزائے خیر دے. لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایسے ذرائع پیدا کیے، ایسے طریقے کہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہوئی. جیسے ابھی آپ دیکھیں نا، آپ گھر بیٹھے ٹیکنالوجی کا فائدہ، تو یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ ہماری بہنیں بھی سیکھ رہی ہیں، بھائی بھی سیکھ رہے ہیں، بچے بھی سیکھ رہے ہیں، بڑے بھی سیکھ رہے ہیں، اور ہندوستان کے سارے شہروں میں کیا دنیا بھر میں سیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح
सीखने का तरीका भी अल्लाह ने और आसान है। तो हम उसी आसान तरीके को इस्तेमाल करेंगे आपके लिए। और रवायती खुश्क जुमले मैं आपको ये नहीं कहूँगा चलें हाज़ा बैतुन कबीर सारे याद करें, प्रैक्टिस करें, तो ये तो कुरान में कहीं नहीं आना ये जुमला, ना ही आपको प्रैक्टिस का चांस मिलना है। तो हम आपसे वो काम करेंगे जो आप साथ ही साथ कुरान से आपका इंटरेक्शन शुरू हो जाए, साथ ही जैसे मैंने आज कहा मिन। अब मिन आप फौरी खोलें कुरान और ढूंढें और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरी तो अ, यानी आप कुरान के साथ आपका तामुल बढ़ रहा है। तो ग्रामर में हम जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, जो तरीका इस्तेमाल करेंगे, उसे हम कहते हैं टीपीआई। ठीक है, टीपीआई। अच्छा प्लीज जरा कोशिश करें, चैट बॉक्स में भी नहीं लिखें, मेरी तवज्जो भी हटती है। मैं आखिर में आपके सारे सवाल लूंगा, आपसे रिक्वेस्ट किया उस वक्त पूछिएगा। तो ग्रामर में हम क्या करेंगे, टीपीआई। टीपीआई क्या है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन यानी, ये जरा टीपीआई का लफ्ज ज़हन में, अच्छा ये पीटीआई नहीं है, ठीक है? तो बहरहाल ये अच्छा किया टीपीआई है। सर बता दिया, अच्छा हाँ किया ये सर बता दिया। TPI है। तो ये कुरान सीखने के लिए है टोटल पता है नीचे वो ये और सब मैं लिखा हुआ वो कर लेगा वो तो वो अच्छी चीज है। जब हम कहते हैं टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, लास्ट में बस माइक शायद फिर मैं यहाँ से म्यूट कर दूंगा तो म्यूट ही हो जाएंगे। चल, अब ये मजबूरन मैंने कर दिया है ताकि आप हम सब डिस्टर्ब ना हो। तो टोटल फिजिकल इंटरेक्शन का माना है कि हम अपने कान, आंख, दिमाग, आवाज, अपने हाथ, अपना दिल और अपने साथी, सारे के सारे हर काम किसके लिए करें? कुरान सीखने के लिए। कैसी खूबसूरत मजे की बात है। तो आपने ये सारी चीजें इस्तेमाल करते रहे, पता नहीं किन किन कामों के लिए, है ना? तो अब आपने मेरे साथ जो करने हैं ना इशारे, वो आपने ग्रामर को सीखने के लिए। तो हमने क्या करना है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिखाइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। तो इंशाल्लाह ये सारे इशारे मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। किसके लिए? कुरान सीखने के लिए। तो एक तो इशारे वो हैं ना जो हम अब अक्सर लोग जवानी में करते हैं, जो मुनासिब भी नहीं थे। तो अब आप करें वो इशारे जो अल्लाह की नज़र में अच्छे हों, अल्लाह की किताब को सीखने वाले। तो इंशाल्लाह वो आपको आगे चल के बताऊंगा भी कैसे कैसे हमने करने हैं। बहरहाल हम टीपीआई का इस्तेमाल करेंगे, सारे अपने हवास इस्तेमाल करेंगे। और ये कोई इट्स नॉट जस्ट फन, इट्स अ सिस्टम। तो आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं करना मैं कोई इशारा करें तो आप कहें नहीं सर ये तो मैं वैसे ही सीख लूंगा, ये क्या बच्चों वाली हरकत नहीं। दिस इज हाउ आई हैव लर्नड, मैंने भी ऐसे सीखा है। एंड आई वॉन्ट यू टू लर्न इट ऑल्सो इंशाल्लाह। और इस तरीके से आप भी सीखेंगे कुरान के 20,000 अल्फाज इशारों से। तो अगर तो आपने ये कहा ना नहीं 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 चलो मैं इशारे बाद में कर लूंगा, ये कर लूंगी, फिर आप नहीं सीखेंगे। क्यों करें इशारे? देखें, इसकी आपको लॉजिकल वजह भी बताता हूँ। आपको कॉल आई फोन पर, किसी ने पूछा आपके घर आ रहा हूं तो मुझे रास्ता नहीं आ रहा, समझाइए जरा। आपने कहा अच्छा, आप यूं करें। अब मैं अपने घर का बताने लगा हूँ, कोई फैसल मस्जिद पहुंच गया मुझसे घर का पूछ रहा है, तो मैं उसे कह रहा हूँ आप ऐसे करें, जब फैसल मस्जिद आपके सामने हो बिल्कुल, तो लेफ्ट की तरफ आप इशारे से मुड़ जाइए और आप तकरीबन 6 किलोमीटर पर एक राउंड अबाउट आएगा, वहां से फिर आप आगे चलिए। तो 1 किलोमीटर के बाद रेड लाइट से आपने लेफ्ट अंदर की तरफ हो जाना है। और जब आप लेफ्ट की तरफ हो तो 1 किलोमीटर के बाद आपने राउंड अबाउट से फिर राइट की तरफ हो जाना है। तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो शख्स मोबाइल पे मुझे सुन रहा है, ये मुझे देख तो नहीं रहा, तो फिर मैं अपने हाथ क्यों हिला रहा हूँ, ये इशारे क्यों कर रहा हूँ मैं? चैट बॉक्स में बताएं। चलें, जी लिखकर। हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं ये नेचुरल है, वो कह रहे हैं आसानी के लिए है, समझने के लिए है, आदत है।
ڈائریکشنز ہیں. ماشاءاللہ. برادر عرفان صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہمارا دماغ ایسے کام کرتا ہے تو چیز آسانی ہو رہی ہے خود میرے اپنے سمجھنے کے لیے راستہ. ویری گڈ. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ سب. ماشاءاللہ آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایسی عادت نہیں ہے، اس عادت نے ہمیں کوئی فائدہ دیا تھا، ہم نے اس لیے اس کو اپنا لیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی کام ہم انشاءاللہ اس کورس میں کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آئیے ہم عربی زبان کے سیغے جو ہیں اس کے لیے اشارے کریں گے. اشارے ہمارا کام آسان کریں گے، سارے دماغ کا استعمال کریں گے. جب شیطان کہے گا نا کیا کر رہے ہو بچوں والے اشارے، یا روزہ لگ رہا ہے، تو آپ شیطان کو کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو بھاگ جا، میں نے اللہ کی کتاب سیکھنی. ٹھیک ہے. تو اب میں، کل ہم نے جلدی جلدی میں کیا تھا، میں آرام سے تسلی سے آپ کے ساتھ ایک ڈیمونسٹریشن کروں گا. غور سے سنیے، پھر آپ مجھے جواب دیجیے گا. اگر میں آپ سے یہ کہوں میرا سیدھا ہاتھ مذکر کے لیے ہے، تو بتائیں میرا الٹا ہاتھ کس کے لیے ہوگا؟ چیٹ باکس میں اس وقت جتنی باتیں پوچھو چیٹ باکس میں بتائیں جواب دیں. مؤنث. ویری گڈ. سب صحیح کہہ رہے ہیں. اگر میں کہوں میری ایک انگلی جو ہے یہ سنگولر یا واحد کو شو کر رہی ہے، تو مجھے یہ بتائیں میری زیادہ انگلیوں کا کیا معنی ہوگا؟ جمع. ماشاءاللہ صحیح فرما رہے ہیں آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں کہ زیادہ انگلیوں کا مطلب جمع ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب ہم بات کرتے ہیں نا تو یا ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کوئی، یا اپنے سامنے والے سے بات کرتے ہیں، یا خود اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، ہے نا؟ انہی تینوں لوگوں کی بات ہوتی ہے، اور تین ہی طرح کی باتیں ہوتی ہیں: کسی کے بارے میں بات، کسی سے بات، یا اپنی بات. تو یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ چلیں اب یہ میں اگر اس طرف اشارہ کر کے کہوں کہ میں کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو جب میں یہاں اشارہ کروں گا تو اب بتائیں کس کی بات کر رہا ہوں؟ سامنے والے سے کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. اور یوں اشارہ کر کے بات کروں تو اپنی کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح سمجھے ہیں. چلیں اب میں ذرا اسکرین کو وہ کر کے، تاکہ آپ کو ویڈیو اسکرین بڑی نظر آئے، کچھ اشارے کر کے میں عربی کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے بولوں گا. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے ذہن سے یہ اشارے میرے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں عربی کا یہ دیکھیں، میں ایک ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے، اور ایک انگلی، اور اس طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں ہوا. ہوا. تو ہوا آپ کے خیال میں کیا ترجمہ ہوگا، کیا معنی ہوگا، کیا ہے یہ؟ ماشاءاللہ وہ. اور ساتھ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں، اب جب آپ نے وہ بولا نا تو مزے کی بات دیکھیں، آپ کو ساتھ پتہ ہے یہ ایک مرد ہے، یعنی مذکر ہے، ایک ہے، اور یہ کوئی وہ دور ہے، یعنی تو یہ ساری چیزیں خود بخود پتہ چل گئی ہوا میں یہ سب ہے. اب میں بولوں ہوم. ہوم. اب بتائیں کیا ہوگا؟ وہ سب کے سب آدمی. بالکل ٹھیک ہے، وہ سارے مرد، جمع ہے، وہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور وہ ہیں، دور ہے، یعنی آپ میں نہیں، وہ سب. ایکسیلنٹ. اچھا، اگر میں بولوں انتا، یہ سامنے ایک انگلی سے اشارہ کروں اور بولوں انتا، تو آپ کے خیال میں؟ ویری گڈ. یو، آپ. ماشاءاللہ. اگر میں بولوں انا، ایک انگلی سے اپنی طرف اشارہ کر کے، تو کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ آئے، میں، انا. ویری گڈ. اچھا، یہ لکھا تو انا ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا انا عربی. ٹھیک ہے. انتم. انتم. اب دیکھیں میں عربی بولتا ہوں، آپ خود ہی ترجمہ کرتے جا رہے ہیں. کوئی میں نے یہ ترجمہ، بہت سے لوگ آپ میں سے ایسے جنہوں نے پہلے کبھی نہیں پتا تھا انتم کا لفظ پہلی دفعہ سنا ہے. یو آل. ٹھیک ہے. نحنو. نحنو. وی یا ہم سب.
آپ سب، انتم، نحنو، ہم سب. ماشاءاللہ. تو بہت اچھا آپ سب نے بتایا. بتائیں عربی کے کتنے لفظ سیکھے ہیں آپ نے ابھی میرے ساتھ؟ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. 6. جی ٹھیک ہے. چلیں اب آپ کو ایک خوشخبری سناتے ہیں کہ یہ 6 نہیں ہیں. یہ جو ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو ہیں، یہ 6 الفاظ قرآن میں 1295 بار آئے ہیں. یعنی آپ نے ابھی ابھی 2 منٹ میں قرآن میں آنے والے 1295 الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا ہے. تو میں اپنے بچوں کے ساتھ، ابھی مجھے بچے اس دن بھی کہہ رہے تھے بابا آج کل ہم نہیں وہ گیم کھیلتے، تو چاروں ٹیبل پر قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں اچھا چلو ہوا ڈھونڈو قرآن میں، ہم ڈھونڈو، انت. اب وہ ہر صفحے پہ ہیں، یہ عام ہیں یہ الفاظ، تو انہیں مل جاتے ہیں. وہ پھر ڈھونڈ کے کہتے ہیں بابا مجھے مل گیا. کوئی کہتا ہے بابا مجھے مل گیا. میں کہتا ہوں اس کا معنی کیا ہے. سو اس طرح سے آپ نے اب یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، دلچسپی سے، محبت سے، شوق سے. رمضان میں وقت ہی وقت ہے آپ کے لیے قرآن کے لیے. تو اچھا، جن کو چیٹ سے مسئلہ ہوتا ہے نا، آپ کی اپنی پرسنل چیٹ میں آپشن ہوتا ہے، وہاں سے آپ جا کے اس کو بند کر دیں، آپ کو پھر میسیجز نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. میں بھی بند کر سکتا ہوں سب کے لیے، بلکہ میں کر ہی دیتا ہوں یہاں سے تاکہ سارے ڈسٹرب نہیں ہوں، صرف ہمیں نظر آئے، ہوسٹ اینڈ کو ہوسٹ. چلیں اب سب لوگ ڈسٹرب نہیں ہوں گے، اب ہمیں نظر آئے. ٹھیک ہے. چلیں جی. تو اب ہم نے ذرا غور کریں کیا اشارے کیے میں نے. رائٹ سائڈ پر ایک انگلی سے ہوا وہ، زیادہ انگلیاں ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ٹھیک ہے جی. چلیں سسٹر پرنسز عائشہ، اب آپ یہ اشارے کروائیں. اشارے بھی کرنے ہیں، بولنا بھی ہے، اور ہم سب آپ کے ساتھ کریں گے. آپ کو انمیوٹ کیا گیا، انمیوٹ کریں خود کو اور کروائیں. چلیں سسٹر شہانہ خان آپ کروا لیں اگر وہ نہیں کر رہی. السلام علیکم برادر. ہوا بھائی وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. بالکل ٹھیک ہے جی. بردر عرفان کروائیں. ہوا، انتا، انا، انتم، نحنو. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ہم سب. تو سسٹر نیکسٹ ہیں سسٹر طاہرہ ہوا نعیم کر. وہ، جی پلیز جس کا نام لیا جائے جو کیو میں ہے صرف وہ کروائیں. جی سسٹر طاہرہ نسیم. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ماشاءاللہ جی. تو یہ اس طرح انشاءاللہ آپ نے گھر میں بھی اس کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ دانش علی، میں کوشش کر رہا ہوں ایک میل ایک فیمیل پاس دوں. دانش علی کروا لیں. سر ایک دفعہ میں بھی پڑھ لوں. چلیں بیٹے جلدی سے پڑھیں. واہ غائب. وہ سب، اچھا بچوں کے ساتھ ذرا پیرنٹس رہیں تاکہ یہ ہوا سیکھیں وہ، بھی. ہم تو اینی ویز تو اس کی آپ نے انشاءاللہ اس ٹیبل کی گھر میں خوب پریکٹس کرنی ہے بچوں کے ساتھ. تاکہ آئیے اب اور مزے کی چیز ہوگی. المحادثۃ العربیہ، ایک عربی کا لفظ ہے من. تھوڑی دیر پہلے آپ نے کیا پڑھا ہے؟ چیٹ من باکس سے، بتاؤ مجھے. من من من. پڑھا سے، ہے. من صاحب پڑھا من. جس کو مین سے اب کون؟ یہ لفظ ہے من. من کا معنی ہوتا ہے کون، سوالیہ لفظ ہے من کون. ٹھیک ہے. تو اگر دیکھیں خود بخود آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر میں کہوں من ہوا تو آپ کو خود ہی سمجھ آ گئی کہ کیا ہے اس کا معنی کیا ہے. کوئی بتائے من ہوا کیا معنی ہے؟
وہ کون ہے؟ وہ कौन है कौन है वेरी गुड, वो कौन है। अच्छा, हमने हर दफा माना नहीं करना, आपको खुद समझ आ गया काफी है, हमने अरबी में समझना है। तो इसके जवाब में हम कह रहे हैं वो मुस्लिम। तो मुस्लिम क्या माना है बताएं? वो मुस्लिम है। वो वो मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है। सलाम, ठीक है, आप लोग वो सही समझ। मुसलमान है। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, आप सब जवाब दें। मन वो हुआ, एक मुसलमान है। हुआ मुस्लिम हुआ मुस्लिम मन हुम, हम हम मुस्लिम मुस्लिमून। मुस्लिमून। मन हम अंत। मुस्लिमून। मुस्लिम ना है मुस्लिम। मुसलमान है को इशारा करके कहना अना मुस्लिम, ठीक है। मैं कह रहा हूं मन अंतुम, अना आप कहें मुस्लिम। ना मुस्लिम। अंतुम। नहनु अना मुस्लिमून। मैं बोलता तो जवाब तो जवाब दें। हाँ, जिनके माइक्स में शोर है वो माइक्स ऑफ रखें। हाँ, तो अब हम लेते हैं सिस्टर इरसा। सिस्टर इरसा, अगर मैं कहूं मन हुआ तो आप क्या कहेंगी? हुआ मुस्लिम। मन हुम। हम मुस्लिमून। मन अंत। अना मुस्लिम। मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। माशाल्लाह, नहनु मुस्लिमून, बिल्कुल ठीक है। और ये देखिए, अरबी बड़ी मजे की जुबान है, एक एक हर्फ का भी, ये जैसे वाव के ऊपर जबर वाह, इसका माना है और ये कुरान में बारों बार। फा के ऊपर जबर फा माना है पस, आ का माना है क्या, सवालिया। अब आइए इसको हम साथ साथ लगाते जाएंगे, खुद ब खुद अरबी के जुमले बनते जाएंगे। आपने हुआ पढ़ा था ना, हुआ, वो सिस्टर निमरा रहमान, अगर मैं कहूँ वाह का माना है और हुआ आपने पहले पढ़ा है, तो वाह हुआ का माना बताएं। वाह हुआ, और वो माशाल्लाह। वाहुम, और वो सब। वेरी गुड। अब देखें, इसी तरह आप लोगों का ये पूरा टेबल 1 मिनट में बन गया। वाह हुआ, आप सब मेरे साथ साथ पढ़ें। वाह हुआ और वो, हुआ और और वो, वो और वो सब, और वो और वो सब। और वो सब। और वो आप। सब। वो सब। वाना, आप और मैं। और मैं और और आप वो सब। और आप सब। और हम सब। माशाल्लाह। आप सारे माइक म्यूट करें और सिर्फ सिस्टर नजमा अजीज आप एक दफा टेबल करवाएं, हम आपके साथ करते हैं। यस सर। वाह हुआ और वो, वाहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। माशाल्लाह सिस्टर, तो यही आप लोगों ने घर में अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। इसी तरह फा को जोड़ दें। फा का माना अभी हमने कहा पस, तो फा हुआ। सिस्टर बुशरा खान, आप बताएं फा हुआ का क्या माना फिर बनेगा? फा हुआ और बस वो फहुम, फहोम पस वो सब। वेरी गुड। तो देखिए, जैसे सिस्टर ने अभी 1 मिनट में तर्जुमा खुद ब खुद कर लिया, पूरा टेबल बन गया। सिस्टर सादिया याकूब, आप मेरे साथ साथ बोलें, बाकी सारे खुद करेंगे तर्जुमा। सिस्टर बोलें, फाहुआ फहुआ पस वो, पस वो, फाहुम पस वो सब, फहुम पस वो सब, फाअंता पस आप, फअंता पस आप, फाअना पस मैं, फअना पस मैं, फाअंतुम पस आप सब, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। फनहनु पस हम सब। माशाल्लाह। और सिस्टर पूछ रही है पस का माना। सिस्टर, इसका माना ऐसे होता है कि नतीजतन, यानी जैसे बस बोलते हैं आप, वही वाला बस की तरह, बस। चल, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। अब हमने आज का नुक्ता तालीम देखना है, लेकिन आपने घर में इन टेबल्स की बहुत अच्छी अच्छी रिवीजन करनी है। ये भी आपको आ जाएंगी स्लाइड्स आपके सेल फोन में, वहां से देख कर करें, बच्चों के साथ करें, बड़े करें। जितनी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। तो आज का नुक्ता तालीम ये है कि बिल्कुल ये ना सोचिए कि आप नहीं सीख सकते, आप सीख सकते हैं, और सीखने के लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा।
کیونکہ اللہ نے آپ کو بڑا ہی طاقتور دماغ جو ہے وہ دیا ہوا ہے. اس کی طاقت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ یہ جو برین ہے اس ڈھانچے کے اندر، اس چھوٹے سے برین میں 100 بلین سیلز ہیں، بلکہ اب جو سٹڈیز ہیں اس سے زیادہ کہتی ہیں. ہر سیل کی 20,000 شاخیں ہیں جو کہ ایک سیکنڈ میں 500 ٹائمز فلکر کرتی ہیں. یہ وہ دماغ ہے، اس کی طاقت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اللہ نے کیا ہمیں نعمت سے نوازا ہوا ہے. تو وہ میرا بیٹا ایک دن کہہ رہا تھا، بابا مجھے حیرت ہوتی ہے، ابھی ہم سوچتے بھی نہیں تو ہاتھ ہل جاتا ہے. تو کیا ذہن اتنی جلدی پیغام دے دیتا ہے؟ انگلی ہل جاتی ہے، آنکھ ہلتی ہے، منہ کھل جاتا ہے. تو بچوں کے معصوم سوال ہوتے ہیں. تو اللہ کی اس نعمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے خوب فائدہ اٹھائیے. قرآن کو، اسی دماغ کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کو سیکھیے. انشاءاللہ جس قدر آپ اس کو سیکھیں گے، اس پر توجہ رکھیں گے، آپ کے پاس طاقت والا دماغ ہے، اور کبھی مت کہیے کہ میں نہیں سیکھ سکتا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو الحمدللہ آج کا سبق نمبر 1 ہم پڑھ چکے. یہ قرآن میں 7,248 بار آیا ہے، اور ہم یہ سفر جاری رکھیں گے. اس کورس میں 232 الفاظ کی مدد سے 41,111 قرآن میں آنے والے الفاظ کا ترجمہ سیکھ جائیں گے. اور آپ نے روزانہ تلاوت کرنی ہے. آج کل تو آپ کر بھی رہے ہیں، رمضان میں دیکھ کر پڑھیے، مصحف سے پڑھیے، کتاب کی سافٹ کاپی ہے، یہ ویڈیو کو دیکھیے، بار بار آڈیو سنیے، ایک دوسرے کو اس کورس کا بتائیے، اور جو سیکھیں گے نماز میں اس کی تلاوت کیجیے. یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے. اسی سے دعا کیجیے رب زدنی علما، کہ وہ آپ کو قرآن کی کلاس میں ریگولرلی شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسروں کو بتانا یعنی ٹیچر بننا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ بہتر سیکھتے ہیں، آپ کو چیزیں بھولتی نہیں. تو اس لیے کوشش کریں، اوروں کو بتائیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ہماری باقاعدہ کلاس اپنے اختتام کو پہنچی. اب آپ کے سوال و جواب کے لیے میں یہاں موجود ہوں. آپ